اور اگر وقت پر بارش نہیں ہوئی تو لوگ کھیتی میں جتنی محنت کیے ہیں اور بیج ڈالے ہیں وہ محنت بھی ضائع و برباد ہو جاتی ہے اور بیج بھی ضائع و برباد ہو جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ وقت پر کافی ہے قطرہ ابر خوش ہنگام کا، کھیت باڑی جل چکی برسا تو پھر کس کام کا۔ بارش کی جس وقت ضرورت ہے اس وقت بارش کا ہونا فصل کے لیے کارآمد اور مفید ہے، اور اگر زمین میں بیج ڈالا گیا اور بیج ختم ہو گیا یا فصل زمین سے باہر آ گئی اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ سوکھ گئی، ختم ہو گئی، تو اس کے بعد اگر بارش ہو بھی جائے تو اس سے کیا فائدہ؟ لیکن پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور غور کریں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میرے گناہوں کی نحوست سے بارش رکی ہے۔ ہم توبہ و استغفار کریں۔ آج حالات کیسے ہیں آپ کو پتہ ہے، آدمی اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، دوسروں کو دیکھتا ہے، اپنے گناہوں کا محاسبہ نہیں کرتا، دوسروں کے حساب و کتاب کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ صحیح بات تو جانے دو، جھوٹی باتیں چلانا، افواہ پھیلانا، الزامات لگانا ایک عام بات ہو گئی، تھوڑی سی موہوم دنیا کے لیے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو اور ایسا بولوں گا تو لوگ راضی اور خوش ہوں گے اور مجھے کچھ مالی فائدہ ہو جائے گا۔ موہوم دنیا کے لیے آدمی کچھ بھی کر رہا ہے۔ ہم نماز استسقاء باجماعت پڑھیں، اس سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں، اور ہم میں کا ہر شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، بارش مانگے۔ جتنا ہم بارش کا دعا کا اہتمام کریں گے اللہ ہم سے اتنا ہی راضی اور خوش ہوگا۔ اور اگر ہم نے سچی پکی توبہ کر لی، بارش نہیں بھی ہوئی تو ہماری تو نکل پڑے گی نا، ہم گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ اور یہی چیز مطلوب ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو اللہ بخش دے، اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو، اگر ہم نماز پڑھ کر کے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، ہم توبہ و استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں، ہم صدقات و خیرات کریں، اللہ سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہے، مغفرت کے طلبگار ہوں، بارش ہو گئی یک پنت دو کاج کہ گناہ بھی معاف ہو گئے، اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہو گیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بارش نہیں بھی ہوئی تب بھی تو ہمارے لیے مغفرت اور معافی ہو جائے گی۔